وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 486۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہو پاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ سفر المظفر، سفر الخیر جاری و ساری، بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے 25 سفر المظفر کو اس مہینے میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کی حکایات ہم سن رہے ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت دنیا سے بالکل بے رغبت ہے، آپ کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں تھی، بس وہ ہر وقت آپ دینی مطالعہ، عبادات، فتاوی شریف لکھنا، بس آپ کا یہ کام تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک شہر کے نواب جو ہیں وہ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں بریلی شریف کا اسٹیشن تھا، تو نواب کی اسپیشل ٹرین رک گئی۔ یہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ حکایت لکھی ہوئی۔ اب جو نواب صاحب کے وزیر اعظم تھے اور ایک اور سید صاحب تھے کوئی، وہ 1500 روپے کا نذرانہ لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1500 اس دور کا، آج تو شاید کوئی لاکھ روپے کی مالیت بنے گی۔ ظہر کے لگ بھگ وقت تھا، تو اعلیٰ حضرت کو خبر ہوئی، پوچھا کیا ہے؟ عرض کی 1500 نظر ہے، اور واپسی کے وقت نواب صاحب چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کھڑے کھڑے جواب دیا، یہ 1500 کیا، کتنا بھی ہو واپس لے جائیے۔ نواب صاحب سے کہیے فقیر کا مکان اس قابل کہاں کہ ان کو بلا سکوں، اور نام والیان ریاست کے آداب سے واقف ہوں کہ خود جا سکوں۔ میرا مکان ایسا نہیں ہے کہ میں کسی نواب صاحب کو بلاؤں، اور نہ مجھے پتا کہ نوابوں کے پاس جانا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کی شان، وقار، استغنا دیکھی، اور دین پروری دیکھی، کیونکہ اسلاف کا بھی یہ کردار رہا کہ وہ سیٹھوں سے، نوابوں سے، حکام سے، ریاست کے جو والی ہوا کرتے تھے، دولت مند، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد صاحب، ان کے پاس کوئی وقت کا شہزادہ آیا، تو ان کا کوئی وہ نوکر چاکر وہ آ کر حاضر ہوا کہ حضرت وہ شہزادہ حضور جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو امام بخاری کے استاد صاحب جو ہیں وہ کافی دیر تک اندر مصروف رہے، کافی دیر کے بعد آئے، کہا کہ حضرت اتنی دیر کر دی، شہزادہ حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد صاحب جو ہیں وہ اندر گھر تشریف لے کر گئے، روٹی کا ٹکڑا لے کر آئے کہ جو خشک روٹی پر اپنا گزارا کر سکتا ہو اس کو تمہارے شہزادے کی کوئی حاجت نہیں، میں نے ملنا پسند نہیں کرتا شہزادے سے، واپس چلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے ایسے ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ اس کا بھی ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جس کو امیر اہل سنت نے تذکرہ امام احمد رضا میں لکھا ہے، کہ لوگوں نے کہا کہ حضور وہ ریاست نان پارا کے نواب صاحب ہیں، ان کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، کیونکہ وہ جب قصیدہ لکھیں گے، ان کا کلام لکھیں گے ان کے بارے میں
تو انعام دیتے ہیں بھائی. تو اعلیٰ حضرت نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ کلام لکھا. اور مکتے میں کیا کہا؟ کروں مدح اہل دول رضا، میں مالداروں کی مدح کروں، تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے آقا کا منگتا ہوں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا دین پارا نان نہیں، کیونکہ وہ ریاست نان پارا تھی نا، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو اس انداز سے لیا. میرا دین پارا نان نہیں. تو مذہبی لوگ یا جو بھی لوگ جو مالداروں سے متاثر ہوتے ہیں، اچھا نہیں لگتا بھائی، یہ اچھی بات نہیں. خاص طور پر دینی لوگوں کو تو بہت زیادہ وہ ان مالداروں سے بچنا چاہیے، ان کی صحبت بھی اچھی نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بڑا پریشان رہا کرتا تھا، بڑی ٹینشن رہتی تھی. میں نے غور کیا کہ ٹینشن کیوں ہے. پھر میری توجہ ہوئی کہ میں مالداروں کی صحبت میں رہتا تھا، اور وہ مالدار کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. تو میں غور کرتا کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. مجھے ٹینشن شروع ہو گئی. پھر میں نے کیا کیا، میں نے غریبوں کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا. جب غریبوں کی صحبت میں رہا تو ادھر سے کوئی غریب کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی. تو الحمدللہ مجھے سکون قلب نصیب ہو گیا. تو مالداروں کی صحبت سے دنیا کی محبت بڑھے گی، مال کی محبت بڑھے گی. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دین کی محبت بڑھے گی. اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی صاحب وہ ٹرے میں تشت میں تحفہ اور نذرانہ لے کر حاضر ہوئے کہ قبول کیجئے. میزبان نے کہا حضور 60 روپے ہیں، قبول کر لیجئے. فرمایا 60,000 بھی ہوں تو فقیر اللہ کے کرم سے بے نیاز ہے. دیکھو بڑی رقم ہے حضرت، قبول کر لیجئے. 60 روپے ہیں، 60 روپے. فرمایا کہ 60,000 بھی ہوں تو فقیر اللہ کے کرم سے بے نیاز ہے. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت زمیندار تھے مگر بے نیاز تھے. زمینوں کا سارا نظام اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنبھال رکھا تھا. آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا آمدن ہے، کیا حساب ہے، بس وہ گھر کا نظام بھی وہ چلاتے، سارا وہ سنبھالتے تھے. اور بس آپ صبح و شام دین کا کام کرتے تھے، فتاوی شریف لکھتے تھے. بس ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آپ محو رہتے تھے. اللہ اکبر. لوگ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے، آخرت کی باتیں کرتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، شرعی مسائل کی باتیں ہوتی تھی. اور دینی مسائل سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے الحمدللہ. تو اعلیٰ حضرت ایسے تھے، دنیا سے بے رغبت، اور اللہ اس کے رسول سے لو لگا کر رکھتے تھے. ایک مولانا صاحب کہتے ہیں، میں نے کئی بزرگوں سے سنا کہ حیدرآباد نظام نے کئی بار لکھا حضور میرے ہاں تشریف لا کر شکریہ کا موقع دیں یا مجھے اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عنایت کیا ہوا وقت صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے ہے. آپ کی آؤ بھگت کے لیے کہاں سے وقت لاؤں، میرے پاس اتنا وقت تھوڑی آپ کی آؤ بھگت کرتا رہوں. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک بہت بڑا غیر مسلم لیڈر وہ گھومتا گھماتا پھرتا پھراتا بریلی شریف پہنچ گیا اور اس نے تمنا کا اظہار کیا کہ میں اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ملنا چاہتا. اب بعض لوگوں نے سفارش کی کہ حضور مصلحت یہی اس میں لگتی ہے کہ ہم ملاقات کا وقت دے دیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھ سے دینی باتیں کریں گے وہ یا دنیا کی باتیں کریں گے؟ دینی معاملات میں تو وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا، غیر مسلم ہے، وہ ہمارے دین سے واقف ہی نہیں ہے. رہا دنیا کی باتیں تو میں نے اپنی دنیا بنانے کی طرف توجہ نہیں دی، دوسروں کی دنیا سنوارنے کی فکر میں کیسے کروں، اپنا وقت کیوں ضائع کروں. اور فرمایا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت
ترکا آبائی سے میری کافی معیشت ہے، یعنی میرا گزر بسر ہوتا ہے، زمینیں میرے پاس ہیں، میرے آبا و اجداد کی ملی ہوئی ہیں، اس سے گزر بسر ہوتا ہے، اور کبھی میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ حسن رضا میاں انتظام سنبھالتے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی رضا خان وہ سنبھالتے تھے۔ اب وہ لوگ سن کر خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ کیا شان ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی۔ اب تو کسی لیڈر کا پیغام آ جائے تو دوڑے جاتے، غریب کے ہاں کوئی نہیں جاتا، لیڈروں کے ہاں تو اڑتے ہوئے پہنچ جاتے اور جا کر ساتھ میں سیلفی بناتے، پکچر کھنچواتے ہیں، بڑے وہ ٹور بناتے، نمبر بناتے کہ جی فلاں وزیر کے ساتھ تصویر کھنچوائی۔ اعلیٰ حضرت ملنا پسند نہیں کر رہے، اللہ اکبر۔ اور خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا، کن کا منگتا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منگتا اور غلام ہے، وہ تو دنیا کا تاج ٹھوکر سے وہ ٹھکرا دے، وہ جس کی خاطر بڑے بڑے وہ مر گئے کہ وہ جی تاج مل جائے، بادشاہت مل جائے۔ کیا شان ہے میرے آقا اعلی حضرت کی۔ اعلی حضرت کی شان میں بیاض پاک، یہ جو آپ کے شہزادے کا کلام ہے، اس میں اعلی حضرت کی ایک بہت پیاری منقبت لکھی ہوئی، اس میں سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، ہند تو ہند عرب میں ہوا شہرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام عطا فرمایا۔ آپ جب مکہ مدینے میں حاضر ہوتے تھے تو وہاں کے مکی اور مدنی علماء، عربی علماء، بڑے بڑے علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، آپ سے حدیث کی سند کی اجازت لیا کرتے تھے، اور آپ سے وہ تمنا کرتے تھے ملاقات کی۔ دور دراز سے لوگ آ کر ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ نام اعلیٰ ہے تیرا حضرت، اعلیٰ تیرا کام، اعلیٰ ہے تیرا اے شہ والا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت وہ دنیا داروں سے دور ہوا کرتے تھے اور نوابوں سے اور لیڈروں سے ملنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی نرالی شان ہے، اور یہی وصف آپ کی اولاد میں بھی تھا۔ آپ کے دو شہزادے مصطفیٰ رضا خان علی رحمت الرحمن مفتی اعظم ہند، یہ بھی مفتی اسلام۔ آپ کے دوسرے شہزادے مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام، جن کا یہ نعتیہ کلام بیاض پاک ہے، یہ بھی مفتی اسلام تھے۔ اور یہ بھی کیسے تھے؟ اردو کا محاورہ ہے کہ پھل اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حامد رضا خان بڑے تھے، مصطفیٰ رضا خان چھوٹے تھے۔ انہیں حیدرآباد دکن کے جو نواب صاحب تھے انہوں نے دعوت دی اور چیف جسٹس قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا، بڑا اصرار کیا، ہر طرح سے لالچ دی، مگر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کس کے تھے؟ اعلیٰ حضرت کے
حجت الاسلام حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ میں خدائے کریم کے دروازے کا فقیر ہوں، میرے لیے کافی ہے، اور آپ نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے اور ہم آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا اور آخرت کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، اب نکالے تو کتنا پانی لگا ہوگا، ایک قطرہ۔ یہ دنیا کی مثال ہے، اور وہ سمندر جس کا کنارہ نظر نہیں آ رہا، یہ آخرت ہے۔ اور آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو سرمایہ دار اور صاحب اقتدار، ان کی دعوتیں، ان کے تحائف اور ان کے پیچھے گھومتے ہیں، ان کی بڑی وہ خوشامد کرتے ہیں، استغفر اللہ، وہ سنیں اور ڈریں۔ حدیث پاک میں ہے، جو کسی مالدار کی اس کی مالداری کی وجہ سے تواضع کرے گا، اس کے سامنے عاجزی کرے گا، انکساری کرے گا، اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ 2/3 دین چلے جانے کا خطرہ ہے مالداروں کی تواضع اور انکساری کرنے میں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مال دنیا کے لیے تواضع روبہ خدا، یعنی اللہ تعالی کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہ حرام ہوئی۔ کسی مالدار کی تواضع اس کی مال کی وجہ سے کی جا رہی ہے نا۔ ایک تو دیندار شخص ہیں، علماء ہیں، امام ہیں، پیر صاحب ہیں جو باعمل ہیں، اور ان کی عزت کر رہے ہیں، ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں، بڑے بھائی بہن کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، کسی معظم دینی کا احترام کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب کسی کا ادب احترام کیا، بس خوشامد کر رہے ہیں مالداری کی وجہ سے فقط، تو یہ چونکہ مال دنیا کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ تو دنیا دار مالدار آدمی کی بلا اجازت شرعی صرف مال کی وجہ سے تواضع کرنا حرام ہے۔ اللہ ہمیں سے بچائے، اللہ بچائے۔ تو مسلمان یاد رکھیے خوشامدی نہیں ہوتا، جھوٹی تعریفیں کرنے والا نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم اس بلا سے بچائے، اور اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اللہ ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے اور آخرت کی تیاری میں مشغول فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ